بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی خاص پروگرام میری کہانی میری زبانی میں. جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کا آغاز ایک مشہور و معروف کہاوت کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یقین جانیں یہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ ایک ماں ہوتی ہے کہ جو 9 مہینے تک ایک بچے کو شکم میں پالتی ہے. ماں کا مرتبہ اسلام میں اتنا بلند ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے کاندھوں پر ماں کو بٹھا کر ننگے پاؤں 7 مرتبہ بھی حج کروا دے تو وہ اپنی ماں کے احسانات کو چکا نہیں سکتا. جی ہاں ناظرین، ایسی ہی ایک ماں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے کہ جنہوں نے شوہر کے گزر جانے کے بعد زحمتیں اٹھا کر کے ہارڈ ورک سے ڈسپلن سے اپنے تینوں بچوں کی اس طرح سے پرورش کی کہ کوئی بیٹا ایمز کا امتحان تو کوئی بیٹا یو پی ایس سی کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے کلیئر کر رہا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مس سید رفعت وسیع کی. آئیے ہم ان کا اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ بہت اچھے. امید ہے سفر کی تھکان آپ کی دور ہو گئی ہوگی. جی بالکل. شو کا آغاز کرنے سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ آپ کے شوہر کے درجات بلند فرمائے. الہی آمین. اور ہم نے دیکھا ہے میم اکثر سوسائٹی میں ایک سٹگما ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کلچرل سٹگما، کہ مین از دا ہیڈ آف دا سوسائٹی، مین از دا ہیڈ آف دا فیملی، اور صرف وہی کما سکتا ہے، وہی بچوں کی پرورش کر سکتا ہے. جتنا بھی باہر کا کام ہے وہ آدمی کرے گا اور بچوں کی تربیت جو ہے ایک خاتون کرے گی. سو سیڈلی آفٹر دا ڈیتھ آف یور ہسبینڈ، آپ کے شوہر کے گزر جانے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے تینوں بچوں کو جو پرورش کی تو کن کن چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا ہے؟ دیکھیے، اس زمانے میں تو بال بچوں کی پرورش کرنا ہی، یعنی اس ماحول میں جو حالات ہیں ابھی، اس میں اپنے آپ میں وہ خود ہی بہت بڑا چیلنج ہے. جی. بچے کو پال لینا کوئی آسان کام نہیں ہے جب آپ ایک معیار رکھتے ہوں، اور پھر جب اکیلی ہو ایک ماں تو وہ چیلنجز اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ. اور الحمدللہ ہمارے دیور یعنی رضا مہندی بھائی کے چھوٹے بھائی سید مظفر رضا نے کبھی بھی کسی معاشی پریشانی سے ہم کو دوچار نہیں ہونے دیا. بڑی معاونت کی انہوں نے، بڑی مدد کی بچوں کے کیئر کے سلسلے میں اور مالی امداد اور پڑھائی کے سلسلے میں. کبھی کوئی مالی مسئلے سے مجھے دوچار نہیں ہونا پڑا، اور وقتاً فوقتاً ان کی ہمت افزائی بھی بچوں کے سلسلے میں ہماری ہوتی رہی. اس لیے الحمدللہ کہ کسی ایسے مسئلے سے مجھے دوچار نہیں ہونا پڑا. مگر جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس تھا وہ ان بچوں کی پرورش اس معیار پر کرنا تنہا، جو ایک معاشرتی سطح پر بچوں کو ایک بہتر مستقبل دینے کے لیے اور سماج میں ان کو ایک بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے. جی. اور چونکہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، بالکل. اس لیے ان لوگوں کی تربیت میں ایک باپ کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر قدم پر مجھے محسوس ہوتی رہی. بالکل. اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، یہ لوگ اتنے بڑے نہیں تھے، ٹین ایجرز. جی. جو ٹین ایج میں ہی ان کے والد جی جی بس یہ 11ویں کلاس میں 11th میں تھے. عدیل محسن جنہوں نے ابھی یہ کریک کیا ہے، رینک 1، ہاں جی حاصل کیا، یہ اس وقت 11th میں تھے، اور اس سے بعد والے تو 7th میں، اور چھوٹا والا تو 3 میں تھا. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے یہ لوگ تھے، اور ان لوگوں کی کوئی شیپ بنا نہیں تھا، ان کی زندگی میں کوئی معیار اس وقت تک کے بنا نہیں تھا. ہمارے پاس جو چیزیں تھیں وہ ان کی شخصیت تھی، پرسنالٹی، جو بالکل نزدیک بچوں کو جس سے ہم روشناس کرا سکتے تھے. جی. اس لیے کہ وہ عمر ہوتی نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے فلسفے کی متحمل نہیں ہوتی بچوں کی ذات. بالکل صحیح. اس وقت ان کے لیے معیار اگر کوئی ہوتا ہے تو ان کا باپ ہوتا ہے، اور اسی کو وہ بچے فالو بھی کرتے، اور وہ ہمارے بیچ نہیں تھے. بالکل. یعنی آپ اپنے بچوں کے لیے ایک فادر اور ایک مدر دونوں کا کردار نبھا رہی تھی. جی بالکل. اور مطلب فادر کا کردار تو میرے پاس موجود ہی نہیں تھے، کہاں سے ادا کرتے، لیکن ان کی جو شخصیت تھی اس کے بعض پہلوؤں کو بار بار بچوں کے سامنے اجاگر کرتے رہنا. بیٹا آپ کے باپ ایسے تھے، بیٹا ان کی خواہش یہ تھی، ان کے شوق یہ تھے. اس چیز سے بچوں کو باپ سے بالکل قریب رکھتے رہے ہم. بالکل. یعنی وہ بیچ سے ہمارے کہیں غائب نہیں ہوئے، ان کی شخصیت مسلسل ساتھ رہی. ایک دوسری چیز جو اس زمانے میں بیرونی اثرات ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باہر بچے جب نکلتے ہیں تو ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، باہر بچوں کے درمیان کن بچوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، سوشل میڈیا کا دور، اس میں باہر کے حالات. اچھا میں ایک ہاؤس وائف ہوں،
تو مجھے باہر کی چیزوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یعنی بچے باہر کیا کر رہے ہیں، باہر کیا کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس سے باخبر رہنا کہ ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے، تعلیم کے علاوہ رجحان کدھر جا رہا ہے، اس پہ توجہ رکھنا ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا. ان کے دوستوں کو ہم وقت دیکھتے رہنا، کن بچوں سے دوستی کر رہے ہیں، ان کا شوق کیا ہے، اگر موویز دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں، اور موبائل اگر ہاتھ میں ہے تو اس میں کیا کھیل گیم کیسا ہے. ان چیزوں کے لیے میں بہت پریشان رہی. اور میں اپنے ایک بھائی کی شکر گزار ہوں کہ ہمارے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد ہمارا سب میں چھوٹا والا لڑکا جو ہے اس کو انگلش بولنے کا اور لینگویجز کا بہت شوق. آج بھی اس نے جرمن اتنی اچھی بول لیتا ہے وہ، اور اس نے کافی پریکٹس کی اور خود سے کسی مدد کی محنت ہے، جی خود کی محنت سے اس نے وہ حاصل کیا. لیکن اس وقت یہ تھا کہ اس کو انگلش بولنے کا بہت شوق تھا، اور ہمارے ہسبینڈ اس کے ساتھ انگلش میں گفتگو کرتے تھے. مجھے انگلش نہیں آتی، تو اس وقت آپ نے کیسے اس چیلنج؟ اب وہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اس نے کتابیں وغیرہ اپنی رکھ دی اور کہا کہ میں اب کچھ نہیں پڑھوں گا، کبھی نہیں پڑھوں گا. تو ہمارا بھائی، ایک چھوٹا بھائی ہمارا، وہ اپنا سارا کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ گیا، اور اس نے ہمارے بچوں کو ان کو پڑھنے میں، لکھنے میں، اور بھی ایکٹیویٹیز، کھیلو کیسے، اس نے بڑی مدد کی ہماری. تو یہ ایک بڑا اس کا احسان. ہم اپنے بھائی کا، منہاج رضوی ان کا نام ہے، ان کے ہم بہت شکر گزار ہوئے. چھوٹپن میں بچوں کو ایک سپورٹ دیا، اور وہ سپورٹ کہ جس سے بچے دوبارہ، سب میں چھوٹا والا لڑکا سب سے زیادہ ڈپریس تھا، وہ آ سکا زندگی کی دلچسپیوں کی طرف. یعنی ایک والد نہ ہونے کا احساس جس بچے کے دل میں آ جائے تو اسے کوپ اپ کرنے میں انہوں نے مدد کی، بہت مدد کی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک چیز اور ہمارے لیے بڑا چیلنج تھی کہ کہیں نہ کہیں بچوں کو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جی اسکول میں جانا، اور وہاں کی جو ماحول ہے اس میں جو بچے جس تربیت میں ہوتے ہیں ان کے پاس جو سہولیات ہوتی ہیں، تو ہم نے کبھی بھی بچوں کو ادھر راغب نہیں ہونے دیا. ہم نے کہا بیٹا آپ کی شناخت آپ کی چیزوں سے آپ کی شناخت نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کے پاس بہت عمدہ انسٹرومنٹ باکس ہو، اگر بہت اچھا لنچ باکس ہو، اگر بہت عمدہ جوتے ہوں، یہ آپ کی پہچان کبھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پرانا ہو کے ٹوٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو آپ کی پہچان، آپ کی شناخت، آپ کی ذات، آپ کا علم ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہوئی، اور اس چیز کو ہم نے بچوں کے اندر جی. اور یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ مثال کے طور پہ جب بچہ باہر نکلتا ہے، یو ایز این ہاؤس وائف، تو آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے، تو باہر جو ہے سنگت جو ہوتی ہے بچوں کی وہ بھی کافی حد تک میٹر کرتی ہے. تو اس جو ہے برائی کے زمانے میں جہاں پہ الگ الگ برائیاں عام ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سے مورل ویلیوز، کون سے اخلاقیات کے جو موضوعات ہیں آپ نے بچوں میں انکلکیٹ کی، آپ نے ڈالنے کی کوشش کی بچپن سے، جو آپ کی پرائیورٹی رہی ہو؟ جی ہماری خوش نصیبی یہ رہی کہ ہم لوگ جس محلے میں رہے اس میں جمعے کی نماز، محرم کی مجلسیں، اور اس میں شرکت، اور ان چیزوں کے لیے ہم نے بچے تو شوقین بھی رہے اس کے شریک ہونے کے مجلسوں میں. اور جناب فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا کردار ہماری نظر میں تھا کہ وہ ہم نے بچپن میں سنا تھا، مجلسوں میں ہم سنتے تھے کہ جب حسنین علیہ السلام مسجد سے آتے تھے تو آپ ان سے سوال کرتی تھی کہ آج بابا نے کیا خطبہ دیا، اور وہ بچے بتاتے تھے. تو شہزادی کا یہ کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہوا. اور ہم نے اپنے بچوں کو جب بھی مجلس میں گئے تو ہم نے ان سے سوال کیا، بیٹا آپ نے کیا سنا، کیا سوچا، کیا طے کیا، اپنے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں. اس قسم کے کوشچن کر کے ان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ رکھا، اپنی ذات کی طرف، یعنی خود میں انٹروسپیکٹ کرنے کا آپ نے موقع دیا بچوں کو. جی کہ تم آپ اپنے آپ میں سوال کرو کہ تم کیا ہو، تمہیں کیا ہونا چاہیے. اور اہل بیت سے بہت قریب کرانے کی کوشش کی. بالکل صحیح. جس چیز نے بھی ان کے اندر ایک شوق رکھا، پیدا کیا کہ ہمارا معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس چیز نے بڑی مدد کی. جی یعنی آپ نے شہزادی کونین کو نمونہ عمل قرار دیا. جی بالکل. حسنین علیہ السلام کے بچپن کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں، ان کی زندگی کے واقعات. اور رات میں جب ہم لوگ آنگن میں بچوں کو لے کے لیٹتے تھے تو پہلے ان سے پوچھتے تھے کہ آج دن بھر آپ کی روٹین کیا ہوئی، پھر وہ بتاتے تھے کہ ہمارا کیا ہے، پھر ہم ان کو بتاتے تھے. اور اہل بیت کے یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا. ابھی زمانے میں دیکھیے آپ کے بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا، دلچسپی ان کی ادھر ادھر ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں. کہانیاں سناتے تھے ہم بچوں کو. اور ایک ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مذہبی گفتگو تو بوجھل ہو جاتی ہے نا، بچوں کو برداشت نہیں ہوتی.
تو ہمارے پاس ہم لوگ بچپن میں ایک جاسوسی دنیا آپ لوگوں کے، اب وہ چیز غائب ہو گئی. ابن صفی کا جاسوسی ناول ہوتا تھا، وہ میں پڑھ کے انہیں سناتی تھی. جیسے ابن صفی کے ناول میں بعض کریکٹر ہوتے تھے، وہ عمران کا کردار ہے جی، اس میں کرنل فریدی کا کردار، یہ ایک ان کے بہترین ہیرو کردار تھے جی جی، جو سماج سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے. اور انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جس میں تھرل بھی ہے، جس میں بہت ساری تجسس بھی ہے، کھیل کود بھی ہے، اٹھا پٹک بھی ہے. تو بچوں کے لیے وہ چیز ایک دلچسپی رہی، اس لیے کہ عام طور پر جو دیکھیے سیریلز وغیرہ آتے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں سب میں دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی ہٹوا دیا تھا، یعنی کمپلیٹلی ہمارے گھر میں جی ایک چھوٹا سا کبھی کا ٹی وی تھا، وہ جب ٹوٹ گیا تو ہم نے نیا ٹی وی اپنے گھر میں لگایا نہیں. اور ہم اس لیے کہ اس سے پھر وہ مس گائیڈ ہوتے بچے، جو بھی ان کا بس کوالٹی ٹائم ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ فیملی کے ساتھ. یعنی اس کے برعکس آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے زمانے میں تو ہے آپ کے بچوں نے جو ہے کوالٹی ٹائم اپنے مدر کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ گزارا. یہاں پہ اس کے برعکس ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے اکثریت کا جو ہے فیملی ٹائم بیتتا ہی نہیں. جب رات میں سب ساتھ میں آ کے بستر پہ لیٹتے بھی تو سب فون میں لگے رہتے ہیں. اسی کے برعکس آپ نے تعلیمات دی. جی جی، اور فون تو ہم نے بہت بعد میں بچے کو دیا جی، مطلب اس نے اپنے پیسے کلیکٹ کر کے رکھے تھے کہ میں ایک فون خریدوں گا، سب میں چھوٹے والے لڑکے اپنے پیسے تھے. اور ظاہر ہے سب کے ہاتھ میں فون تھا، اس کے پاس نہیں ہوتا تھا. دلچسپی کی کوئی چیز ہونی چاہیے تھی. تو ہم نے اس کو کہا کہ دیکھو بیٹا فون تو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس نے کہا کہ کیسے ممی؟ ہم کہا کہ اچھا دیکھو اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم فون لے دیں گے. اور وہ بہت بضد تھے فون کے لیے. پھر ہم نے کہا کہ رکو استخارہ کرتے ہیں جی. تو اس نے کہا کہ اماں استخارہ آئے گا تو فون لے دیں گے. ہم کہا کہ ہاں آ جائیں گے. استخارہ منع آ گیا. ہم نے کہا دیکھو بیٹا استخارہ تو منع آیا، اب تو فون نہیں لیں گے کہ لے لیں کہ نہیں ممی مت لیجیے. یعنی بچے کو کنیکٹ رکھنا اپنے مطلب خدا کے حکم سے جو بھی کریں. اور کچھ دن کے بعد پھر جب تھوڑا اور میچیور ہوا تو پھر ہم نے اس کو موبائل فون دیا لے کر. وہ ہو سکتا ہے اس وقت ان کے لیے فون بہتر نہ ہو، مطلب اس کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ اگر یہ ہمارے پاس ہے تو یہ خدا کے حکم سے آئی ہے، اور نہیں ہے تو بھی خدا کے حکم. یعنی بچپن سے آپ نے توحید کی ویلیوز جو ہے بچے کے کور میں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز میں کر سکی. جی بالکل. اور یعنی آپ کے جو بچے کی جرنی ہے جناب عادل محسن صاحب کی، فرام بینگ اے اسٹوڈنٹ ٹو بینگ اے سول سرونٹ، تو آپ نے کیا قربانی دی ہے کہ آپ انشور کر سکے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا کہ میں نے کوئی بڑی قربانی دی ہو بچوں کے لیے. جو ہے خداوند عالم جی اس لیے کہ یہ ہر ماں کرتی ہے. جو میں نے کیا نا وہ ہر ماں کرتی ہے. جو اللہ نے یہ عورت کی صفت ہی ہے یہ کہ ماں کی ذات میں اس نے اپنی یہ چیز رکھ دی کہ تم بچوں کا کیئر کرو. تو وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. ہاں ایک چیز جو ہم نے کی وہ یہ کی کہ بچوں کو کبھی کوئی چیز امپوز نہیں کی، بہت زیادہ لادا نہیں ہم نے کہ تم کو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا ہے. اور اپنے کیریئر کے سلسلے میں ہم نے ان لوگوں کو آزادی دی، خود طے کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تینوں بچوں کو خود میں انٹروسپیکٹ کرو. جی خود آپ سمجھیے، طے کیجیے، آپ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے. جی اور جس کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوا نا کہ انہوں نے اپنے کیریئر کو خود چوز کیا اور آگے ان کے پھر وہ حوصلہ بلند رہا ان کا. وہ بہت حساس رہے کہ یہ چیز ہماری چوز کی ہوئی ہے، اس میں ہم کو کامیاب ہو کے دکھانا ہے. بہت ہی یہ لوگ اس معاملے میں میچیور انداز سے بہت کم عمری سے انہوں نے اپنے کیریئر کو لیا اور ماشاءاللہ کامیابی کی بالکل منزلوں تک. اور آج کے زمانے میں اس کے برعکس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اکثر پیرنٹ جو ہے بچے سے جب 7 سال کا یا چھوٹا سی رہتا ہے تو یہ انجینئر ہی بنے گا، یہ ڈاکٹر ہی بنے گا، یہ موقع نہیں دیتے کہ بچے کو کیا بننا، اس کا رجحان کس فیلڈ میں. یہ میں نے کبھی نہیں کیا. جی بالکل. اینڈ دیٹ شوز کہ ہاں اگر بچہ جس فیلڈ میں پیشنیٹ ہے تو وہ کچھ کر دکھا رکھنے کی قابلیت رکھتا ہے. جی بالکل. اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کے بچے نے کہا کہ مجھے سول سرونٹ بننا ہے اوئنگ ٹو یور فائنینشیل کنڈیشنز اینڈ سوسائٹل کنڈیشنز، تو اس وقت آپ کا یعنی کیا ریاکشن تھا؟ جیسا ایک طرف تو بہت خوشی ہوئی کہ بچے نے ایک اونچا خواب دیکھا ہے اور یہ وہ کر لے گا، مگر ایک طرف ایک خوف بھی رہا ہمارے اندر. وہ کس طرح کا خوف؟ جی خوف یہ کہ یہ لائن سول سروسز میں کیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اختیارات آپ کے پاس ہوتے ہیں. بہت زیادہ اختیارات، شان شوکت، عزت، اور اس لائن میں کرپشن ہے. کرپشن بہت ہے obviously. اور اس کرپشن سے بچانا ہمارا کس طرح سے فریضہ ہے
کہ بچہ اپنی ذمہ داریوں کو جیسے اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو اون کر سکے. آپ یقین نہیں کریں گے, ہمارے لڑکے نے جب یہ طے کیا کہ ہم سول سروس کا امتحان دیں گے تو پہلے تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے اور یہ آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گی. بے شک. اس میں جو آپ عمل کریں گے وہ آپ کی ذات تک نہیں ہے, یہ پورے سوسائٹی پر اثر انداز ہوگی. تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو تول لیجئے کہ آر یو کیپیبل آف دیٹ. ہاں جی. اس کے بعد پھر یہ کہ یہ 3 بار یہ فیلئر ہوئے امتحان میں. اس امتحان میں ایک بار تو انہوں نے صرف پریلیمس نکالا اور 2 بار یہ مینس کے بعد پھر یہ وہاں تک پہنچے انٹرویو تک جہاں ان کا انٹرویو ہوا, اور 2 بار انٹرویو میں بھی یہ فیل نہیں کامیاب ہو سکے. تو آپ یقین جانیے ہمارے جو عزیز تھے ان کو بھی حیرت ہوتی تھی اور مجھ سے خود ایک خوشی محسوس ہوئی کہ ایٹ لیسٹ فیل ہوا لیکن اٹیمپٹ تو کیا ہے. نہیں جی, اس وقت اس کی یہ صلاحیت اس لائق یہ نہیں تھا. اچھا. کہ یہ مرتبہ اس کو ملے, اس منصب پر یہ پہنچے. جی. یہ اس کی میں دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ اس کو جب دے یہ مرتبہ, یہ جب کامیاب ہو کہ جب اس کی شخصیت میں وہ گریویٹی آ جائے, وہ جذبہ, وہ پاور کنٹرول کا آ جائے, یہ جو مرتبہ اس کو ملے اس کے ساتھ ہی انصاف کر سکے, کہیں ڈگمگا نہ جائے کسی پریشانی سے. بہت گندگی ہے اور اس میں بچے کی اپنی پرسنالٹی کو بہت قوی ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک کم عمری میں, چھوٹی عمر میں ایک بچے کو کوئی چیز مل جاتی ہے, اللہ کے کرم سے ملتی ہے, بے شک اللہ وہی دیتا ہے جس کا حقدار سمجھتا ہے. تو یہ دعائیں میں لگاتار مانگتی رہی, یا اللہ ابھی نہ دینا, جب اس میں صلاحیت ہو جائے تب دینا. یعنی ایک نظریہ, سوری ٹو انٹرپٹ, کہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسرے پیرنٹس کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو کامیابی عطا کر, دیٹ از ویری گڈ, لیکن آپ نے کہا جب وہ اس قابل بنے تب اسے دے, تب اسے وہ دے. مجھے لگتا تھا کہ میں مانگوں گی تو مجھے اللہ میرا دے گا, اس نے بہت کچھ دیا, لیکن میں یہ نہیں مانگ. اچھا, امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں نے ہماری رہنمائی کی. بالکل. ان کی جو بعض دعائیں ہیں کہ یا اللہ مجھے علم دے لیکن مغرور نہ ہو جاؤں, دولت دے لیکن اس میں متکبر نہ ہو جاؤں, عزت دے, یعنی یہ ایک ایسی دعا تھی ان کی کہ جس نے ہم کو اس پر آمادہ کیا کہ ہم یہ مانگیں کہ ہمیں وہ مت دے جس کی مجھے صلاحیت ہمارے بچے میں نہ ہو برداشت کی. جی, یعنی یہ کہا جاتا ہے نا, with great power comes great responsibility. جی. تو 2 دفعہ یہ بالکل پہنچ کر کے کامیابی کے دہانے پر یہ لوٹے. بڑے افسردہ بھی تھے لیکن ہم نے کہا بیٹا بالکل نہیں, بہت اچھا ہوا, ابھی آپ کے پاس وقت ہے, چانسز آپ اپلائی کیجئے اور اپنی آپ کو اس لائق بنائیے. جی. آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں دیا آپ کو, یقیناً آپ کی شخصیت میں کہیں کوئی کمی تھی. جی. اور یہاں پہ میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گا میم کہ یعنی فیلئر اٹ از دا کی ٹورڈ سکسیس. جی بالکل. ناکام ہو گئے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, مایوس نہیں ہونا ہے, وہ آپ کے لیے آپ کی شخصیت کو آپ کو دکھلا رہا ہے. کیسے اپنے بچے کو سمجھایا کہ مایوس نہیں ہونا ہے آپ کو؟ کیسے سمجھایا ایسے کہ ہم نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ من اللہ ہے. جی. آپ کے لیے جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ من اللہ ہے, ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں کسی راستے پر ایمانداری کے ساتھ, حدود اللہ میں رہتے ہوئے, خدا کے احکام کو مانتے ہوئے اگر آپ کہیں کوشش کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا, کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا بے شک کہ اگر مومن کوئی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو درج کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, اس کو ہم ضائع نہیں کرتے, اس کا اس کو ضرور دیتے ہیں. بالکل. تو یہ یقین تھا ہم کو. جی. اور یعنی ڈیورنگ دس پروسیجر ان بیکمنگ اے سول سرونٹ, جی, تو ایسی کئی ساری راتیں گزری ہے جس میں آپ کے بچے نے کڑی محنت کی ہے پڑھ کے, تو اس وقت آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح سے سپورٹ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں تو بہت بڑا ہاتھ اس سپورٹ میں ہمارے ایک تو دیور کا ہے. جی. دوسرے ہمارا چھوٹا مجلہ والا لڑکا, جی, جس لڑکے نے اب MBBS کیا ہے, جی, مینس سے, اس کا سپورٹ رہا بہت زیادہ. اس نے کبھی بھی گھر میں کوئی چھوٹی بڑی الجھن بھی ہوئی تو اس نے ہم کو کہا کہ اماں یہ بھیا تک بات نہ جائے, کسی بھی گھر کے مسئلے کو بھیا سے آپ ڈسکس نہیں کیجیے گا, وہاں تک اسٹریس نہیں پہنچے. اور بھی جو مالی مسائل ہوئے اس کو اس نے اپنے اوپر لے لیا. بالکل. آپ کے بیچ والے لڑکے نے, اس نے بہت بھرپور سپورٹ کیا, اور کہا بھیا تم تیاری کرو, بے فکر ہو کے کرو, جتنا وقت لگے لگاؤ, میں دیکھ لوں گا گھر کو. چونکہ یہ بڑا ہے تو اس کے اوپر بعض وقت آتے تھے یہ کبھی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے ملنے, بالکل خاموش, سر جھکائے ہوئے. ہم کو بھی لگتا تھا کہ کسی کے اندر, اس کے اندر بہت زیادہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ بڑے ہمیں, باپ کے بعد ذمہ داری ہمیں اٹھانی چاہیے. لیکن مجلے والے لڑکے نے بڑے بھائی
کو سپورٹ بڑا بھائی بن کے کیا. جی یعنی ایک جو فائنینشیل رسپانسبلٹی تھی آفٹر فادر جو آتی ہے, جی جی obviously آپ کے لڑکے کو لگا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں میں بڑا لڑکا ہوں تو میرے کندھوں پہ یہ رسپانسبلٹی ہے, لیکن آپ کے جو بیچ والے لڑکے انہوں نے اسے سنبھالا. جی جی بہت بہت اس نے سپورٹ کیا, پورا اپنا جس کو کہیں گے پوری قوت لگا دی, اپنے اوپر کچھ بھی نہیں خرچ کیا اس نے, اور جو بھی ہوا وہ گھر کے لیے اور بھائی کے لیے ہمیشہ. اور یہ بھی اس چیز کو بہت اللہ کا شکر ہے, اتنا شکر ادا کرنے کا کہ ہمارے بچوں میں آپس میں بڑی بانڈنگ بڑی اچھی ہے. کبھی ان لوگوں میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. جی یعنی اور سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم کہیں کہ جتنا آپ نے اپنے بچے کے لیے عدیل صاحب کے لیے قربانیاں دی, اتنا ہی آپ کے یعنی بیچ والے لڑکے نے اپنے بڑے بھائی کے لیے دی, تو ہم غلط نہیں ہو گئے. جی بالکل نہیں, بالکل. اور آپ کے یعنی عدیل صاحب کے سکسیس نے ان کے یو پی ایس سی ایگزام میں کلیئر ہونے کے اس سچویشن نے آپ کی پریزنٹ لائف کو کس طرح سے تبدیل کیا ہے؟ دیکھیے خوشی تو بہت ہے, جی بہت زیادہ خوشی, اور ایک اطمینان, ایک ٹھہراؤ آیا زندگی میں, جو لگتا تھا کہ کب یہ سفر تمام ہوگا. لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک اندیشہ صاحبی بھی ہے ہمارے اندر, اور وہ ایک اضطراب ہے جی جس کے لیے میں ہر وقت دعا مانگتی رہتی ہوں اللہ سے. اور یہ کامیابی جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہوئے, جی یہ ہمیں کامیابی نہیں لگ رہی, یہ ہمیں آزمائش لگ رہی ہے. ایمانداری سے آپ کے چینل سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کامیابی نہیں ابھی ہے, یہ کامیابی جب ہوگی کہ جب یہ اپنی ایک اس عہدے کے حقوق کو ادا کر سکیں گے, بے شک, اور نیک نامی کے ساتھ, بے شک, بغیر کسی داغ دھبا لگے ہوئے, شخصیت پاک صاف جیسے یہ داخل ہو رہے ہیں ویسے ہی اس سے جب باہر آئیں گے تب وہ کامیابی ہو. جی اچھا, یہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ عدیل صاحب جو ہے پہلے 2 مرتبہ انہوں نے فیلیئرز جو ہے انہوں نے اس کا مزہ چکھ چکا ہے, جی جی, اور اب جو ہے انہوں نے اس پڑاؤ کو پار کر لیا ہے. جی تو اس وقت سوسائٹی کا کیا ریاکشن تھا جب عدیل صاحب کو فیلئر کا مزہ چکھنا پڑا؟ اب کیا سوسائٹی کا ریاکشن؟ ہاں اب تو خیر بالکل, ابھی تو بہت سارے محبت اور رشتے والے سارے قریب آ رہے ہیں, بہت سارے لوگ, وہ تو ایک ضروری چیز ہے. تو بھی سوسائٹی نے ہمیں حوصلہ ہی دیا تھا, سب نے یہ کہا کہ نہیں یہ بچہ کامیاب ہوگا. جی سب کی امید یہی تھی, اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے, اور یہ کامیاب ہوئے. ہم نے حوصلہ ہی دیا لوگوں نے, اور اس وقت تو بہت زیادہ خوشی ہے. یعنی سب آپ کی خوشی میں شریک ہیں؟ جی ہماری خوشی میں شریک نہیں ہے, ہم ان کی خوشی میں شریک ہیں, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ساری کامیابی ان کی ہے. جی اس قدر خوش ہیں سب. اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا, اگر اس وقت آج کے دور میں آپ کے شوہر زندہ ہوتے تو ایک بچہ الحمدللہ MBBS ڈاکٹر ہے, اور ایک جو ہے UPSC سول سرونٹ ہے, اور ایک جو ہے, تو آپ کے بچوں کی کامیابی دیکھ کر آپ کے شوہر کو کیسا محسوس ہوتا؟ دیکھیے میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ہمارے شوہر سے ہماری بانڈنگ بہت اچھی تھی. جی ان کے انتقال کے بعد ان کی لاش پہ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ان کے جو خواب ہیں بچوں کے سلسلے میں وہ میں پورا کروں گی الحمدللہ. اور الحمدللہ کہ جس وقت ان بچوں کی کامیابی پہلے مجلے کی پھر اس کی سامنے آئی تو میں نے ان کو شکر گزاری ان کے لیے, اور واقعی یہ بہت خوش ہوئے, اور ہم کو یہ اطمینان ہوا کہ جو ان کی خواہش تھی یہ سماج میں اور معاشرے کے سدھار کے لیے بڑے کوشاں رہے. حالانکہ انہوں نے کوئی جاب نہیں کرتے تھے, کاشتکاری کرتے تھے, مجلسیں پڑھتے تھے, لیکن ان کا یہ کام یہی تھا کہ لوگوں کی مدد کرنا. اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس بچوں کی کامیابی, ان کا ایک ہم وہ پڑھنا چاہیں گے جو ان کی زندگی میں انہوں نے ایک شعر, اپنے کئی ایک اشعار ہیں, اس میں یہ شعر ہم آپ کے کو سنانا چاہیں گے, کچھ وقت لگ جائے گا. کہ شکر خدا کریں کہ پرآشوب دور میں بچے ہمارے دیکھنے والے ہوئے تو ہیں. ماشاءاللہ. شکر خدا کریں کہ پرآشوب دور میں بچے ہمارے دیکھنے والے ہوئے تو ہیں. ان میں نہ انتشار بغاوت نہ شر کوئی, ان میں نہ انتشار بغاوت نہ شر کوئی, وہ بھی اسی مزاج کے پالے ہوئے تو ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بہت پہلے انہوں نے یہ شعر کہا تھا جس وقت ان کے بچے 10th میں ہوں گے یا 7th میں ہوں گے. یہ ان کی پرانی ڈائری سے یہ اشعار ملے تو ہم نے کہا کہ اور ان کے خواب آج مکمل ہو رہے ہیں. ان کا خواب آج مکمل ہوا. تو یہ, اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری ایسی بھی فیملیز ہوگی جن کی سچویشن آپ سے ملتی جلتی ہوگی, ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہوں گے, تو ان فیملیز کے لیے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی عدالت پہ یقین رکھیں,
کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو اس کا اجر ہم کو ملنا ہی ملنا ہے. بالکل. ہاں یہ کہ حدود اللہ میں رہتے ہوئے اس وقت ہمارے جو اعمال ہوں وہ ہوں. دوسری چیز بچوں کے سلسلے میں کہیں کہ ان کو پریشرائز نہ کریں, جی, کسی سے تقابل نہ کریں, کمپیریزن نہیں کریں کسی سے کہ وہ ایسا ہے تم ایسے ہو, اس نے یہ کامیابی حاصل کی تم نے یہ کامیابی کیوں نہیں, وہ اتنا نمبر لایا تم کیوں نہیں, یہ نہ کریں. بلکہ بچے کے اندر جو اعلیٰ صلاحیتیں ہیں اس کو خود بھی ڈھونڈیں اور بچے کو کہیں کہ تم اپنے اندر تلاش کرو کہ تمہارے اندر کون سی کوالٹیز ہیں اور اس پر کام کریں. ہر بچہ اپنے میں یونیک ہے, اپنے میں یونیک ہے, اس کے اندر ہر بچے میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک ٹرینڈ چل گیا کہ سب انجینئر ہے تو انجینئر ہی ہو, ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر نہیں, ہر میں الگ الگ کوالٹیز ہیں, اس پر کام کیجیے. یہ ایک پہلی چیز. دوسری چیز سب سے بڑی یہ ہے کہ چیزوں کو, حالات کو, حادثات کو, واقعات کو اللہ کی طرف سے سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے شکوہ کرنے نہ بیٹھ جائیں, صورت کھوجیں کہ اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. جی, اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بچے کے اندر ایک تو خود اعتمادی پیدا کریں, وہ خود اعتماد ہو, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بچہ بائی چانس کسی معاملے میں, کسی امتحان میں اگر فیل کر جائے, وہ حاصل نہ کر سکے کوئی مرتبہ کسی مقابلے میں, تو اس وقت بہت محتاط ہو جائیے. اور اس وقت اس کو آپ کی بہت شدید ضرورت اس کو ہوتی ہے, کیونکہ ایک تو وہ خود گلٹ محسوس کرتا ہوتا, دوسرے آپ کی کوئی بات کسی وقت اگر ایک اعتراض ہی آپ نے کر دیا, کوئی ایسی سخت بات کر دی تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے, بالکل زخمی ہو جاتا ہے اندر سے اندر, پھر وہ آگے جوڑ نہیں پائے گا. یعنی میں خود ڈوبا ہوا تھا اور میرے پیرنٹس مجھے بچانے کی اور یہ کہ وہ اپنی صلاحیت وہ سوچا کہ میں کچھ نہیں ہے, آئی ایم اے فیلئر. ہاں, آئی ایم اے فیلئر. وہ بہت گہرا زخم ہو جائے گا, پھر اس سے وہ ابھر نہیں پائے گا. اس وقت کبھی یہ نہ کہیں, ہمیشہ کہیں کہ یہ تم کو اس سے بہتر بنانے کے لیے تمہاری ہے. بالکل صحیح. وہ اور دوسری چیز یہ اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ اس وقت اچھی باتیں کہیں جو اس کو حوصلہ دیں اندر سے, ڈی موٹیویٹ نہ کریں, ڈی موٹیویٹ بالکل نہ کریں, اور بہت زیادہ سپورٹ کریں اس وقت. یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو عام طور پر نہیں ہوتی. بچے کا رزلٹ لیتے ہی چہرہ بدل جاتا ہے, اتنا کم کیوں ہے, نہیں جو ہے ٹھیک ہے, آپ اس سے پہلے یہ کام کریں. یعنی بچے اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ مما یہ رزلٹ جو ہے پاپا کو مت بتائیے گا, نہیں تو گھر پہ ڈانٹ پٹے گی. ہاں, تو یہ کام اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو پہلے کریں. اور بچے کے دوست بن کے رہیں, دوست بن کے, کبھی بھی امپوز نہ کریں, لادیں نہیں کوئی چیز بچے پر. اس کے اندر بہت قریب جائیں بچے سے, بہت قریب. یعنی ایسا ہوگا کہ بچے کے اگر ہم دوست بن کے رہے تو بچہ جو ہے اپنی ہر بات آپ سے شیئر کرے. بالکل, کیا مسئلے ہیں اس کے, مان لیجیے وہ پڑھنا چاہ بھی رہا اور نہیں پڑھ پا رہا, تو اس کے آپ سبب تلاش کریں. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک کوٹ ہے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ٹول جس سے ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہم کیا کہیں گے, قرآن ہی نے کہا ہے کہ اللہ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے, اور وہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ اپنی تقدیر اللہ بناتا ہے, آپ نہیں بناتے, لیکن آپ کو حاصل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اللہ نے راستہ دکھا دیا, سمع بصر سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دے دی, تو اور اس کے بعد راستہ دکھا دیا. اب آپ کی مرضی کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو علم آپ کے لیے ایک ہادی ہے, رہبر ہے علم. اگر آپ نے اچھا, اور علم کی ایک جو ہم تعلیمی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بچوں کو گریجویشن کرا دیا اور ایم اے اور پی ایچ ڈی اور بڑی بڑی ڈگری, یہ ناکافی ہے. جس قدر یہ فارمل تعلیم ضروری ہے اسی قدر اس کے لیے اخلاقی اور مذہبی تعلیم بھی ضروری ہے. اس کے اوپر اتنا ہی فوکس کرنے کی ضرورت ہے جتنا ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور اس کی سرٹیفکیٹ لے کے خوش ہوتے ہیں, وہ ناکافی ہے. اس میں تربیت بہت ضروری ہے, تب بندہ اپنی تقدیر بنا سکتا ہے. یعنی ڈگریز کافی نہیں ہے, بچوں کا اخلاق پیرنٹس کے اوپر ہے کہ ان کی تربیت کیسے کرے. تربیت کیسے کرے, وہ اپنے علم کا استعمال کہاں پر کیسے کرتے ہیں. علم ایک ویژن دیتا ہے, ایک نظریہ دیتا ہے, ایک روشنی دیتا ہے کہ جس کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کے راستے کو طے کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور یہ علم جبھی ہوگا کہ جب آپ کے ساتھ دونوں علم ہو, اخلاق کا علم بھی ہو اور دین کا علم بھی ہو. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ ہماری اس ترقی میں ہمارے پورے خاندان کا ہاتھ ہے. میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی. ہماری بچوں کی چچی جن کے حوالے ہم نے میٹرک کے بعد عدیل کو کر دیا, اور انہوں نے اس کی پرورش کی. میں دلی نہیں رہتی تھی, وہ دلی رہتی تھی, تو انہوں نے اس کا کیئر کیا بہت اچھے سے, اور انجینئرنگ کی جب تک کہ وہ ماں کی طرح اس کو دیکھتے رہیں. دوسرے ہمارے دیور جنہوں نے بہت کیا.
اور ایک ہمارا بھائی جو سب سے چھوٹا ہے، یہ انجینئرنگ کے بعد اس نے اپنا حوصلہ چھوڑ دیا تھا. یہ انجینئرنگ کرنے کے بعد یہ چاہتے تھے کہ اب یہ جاب کر لیں، لیکن ہمارے چھوٹے بھائی اس وقت باہر کرگستان میں ہیں اور ٹیچنگ ہی لائن سے وہ جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو پش کیا کہ تم نے سول سروس کا امتحان دو، تمہیں یہ صلاحیت ہے، تم یہ کر سکتے ہو. تو اور بھی باقی لوگوں کی دعائیں، تو یہ اکیلے کوئی ماں نہیں کر سکتی. بالکل، یعنی ایک کمیونٹی ایفرٹ ہے. جی بہت اور آگے بھی ہم تمام لوگوں سے یہی کہیں گے کہ اپنے ارد گرد کسی بھی بچے میں اگر آپ صلاحیت دیکھیے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اس کو آگے بڑھنے میں مددگار ہوئیے، ایٹ لیسٹ سم وے میں ہیلپ کریں. جی ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. جی اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ میم آپ جیسے خواتین ہمارے سماج میں جو عورتیں ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ عمل ہے. ناظرین، آخر میں مجھے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھلے آپ 2 روٹی کم کھاؤ لیکن بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، کیونکہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ. یعنی اگر آپ کو اپنا مقدر بنانا ہے، آپ کی تقدیر سنوارنی ہے، تو دا اونلی وے از ایجوکیشن. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع، مگر دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. شکریہ.